وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اسلام بھائیو، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے اللہ پاک کا حکم ہوا۔ آیت کریمہ کے مختلف شان نزول ہیں، سب کا مضمون اور مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گفتگو فرماتے تو بعض دفعہ کوئی بات کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہ آتی، مشکل ہو جاتی، تو صحابہ نہایت ادب سے عرض کرتے، راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ یعنی آپ کی تو شان ورا الورا ہے، آپ کے کلام پاک میں تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، یہ کلام ذی شان تو سراپا حکمت و عظمت ہے، مگر اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ذہن اس ارشاد پاک کو سمجھنے میں کمزور رہ گئے، ہماری سمجھ کی رعایت فرماتے ہوئے یہ بات مزید سمجھا دیجئے۔ دیکھیے یہ کتنے ادب والی بات ہے، مگر یہودی جو تھے نا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ تو بولتے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسی لفظ کو زبانیں مروڑ کر ذرا کھینچ تان کر بولتے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رعاینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے نا، ہم سمجھ نہیں سکے، ہم کمزور ہیں، اتنے ذہین نہیں ہیں، تو یا رسول اللہ ذرا پھر سمجھائیے نا۔ اب جو یہودی تھے وہ کیا کرتے، وہ جو یہی لفظ تھا رعاینا، اس کو زبانیں مروڑ کر اس کا کچھ اور معنی بیان کرنے کے لیے کچھ اور لفظ بولتے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رعاینا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر، یعنی یہ یہودی بھی لفظ رعاینا بولتے ہیں مگر زبانیں ٹیڑھی کر کے مروڑ کر بولتے ہیں۔ مثلا یہ کہا کرتے راعینا، یعنی لفظ راعی میں عین کی زیر کو ذرا کھینچ دیتے، راعی کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور اگر عین کی زیر کو ذرا کھینچ دیں تو بنتا ہے راعی، اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ یہ گستاخی کرتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیں، دوبارہ سمجھائیں۔ یہ لفظ کو مروڑ کر زبان کھینچ کر پڑھتے تو اس کا مطلب بنتا چرواہا، یہ حضور کی گستاخی کرتے۔ بدبخت لفظ وہی کہتے تھے
جو صحابہ سراپا ادب ہو کر عرض کیا کرتے تھے مگر ذرا کھینچ کر بولتے جس میں بے ادبی والا معنی آ جاتا تھا، اس پر یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے نازل فرمائی اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رعینا نہ کہو، رعینا نہ کہو۔ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب کتنا پیارا ہے، شان رسالت کے آداب کا اہتمام کتنا زبردست ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو لفظ عرض کرتے تھے وہ تو ادب والا ہی تھا، یہ یہود کی بد باطنی تھی کہ اسی ادب والے لفظ کو بے ادبی کے طور پر استعمال کرتے، مگر اللہ پاک نے یہاں یہود کو ڈانٹنے، انہیں بے ادبیوں سے منع کرنے کی بجائے ہم اہل ایمان کو فرما دیا، چونکہ اس لفظ میں اتنی گنجائش ہے کہ غیر مسلم اسے بے ادبی میں استعمال کر لیتے ہیں، لہٰذا جس لفظ میں ایسی گنجائش ہو تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو تاکہ بے ادبی کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اور کہا کس نے؟ رب پاک نے حکم فرمایا۔ اچھا، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ شریعت کا انداز یہ ہے کہ ہماری شریعت خطا کے دروازوں کو ہی بند کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ برائیوں کے دروازوں کو دیکھیں تو انہیں بند کیا کریں۔ خیر آگے چلیے، اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرنا، پھر اس کی جگہ کیا بولنا؟ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، حضور ہم پر نظر رکھیں، یعنی عرض کیا کرو انظرنا، یعنی یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے ہی سے بغور سنو، یعنی کلام پاک کو پہلے ہی توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام پاک دہرانے کی زحمت ہی نہ ہو۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے پروٹوکول طے کیے ہیں قرآن پاک میں، ادب سکھایا اللہ پاک نے، اور پھر کیا کہا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی تم اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دو، رائنا کہو ہی نہ، کیا کہو؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ہمیں کیا حکم ہوا؟ انظرنا، رائنا نہ کہو، لفظ اگرچہ ٹھیک ہے پر یہودی اس کو بگاڑ لیتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا تم رائنا کہو ہی نہ، تم انظرنا کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر عنایت فرمائیں۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے سب سے پہلے تو اس پر غور فرمائیے، یہاں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس ایمان والوں سے کیا صرف صحابہ اکرام علیہم رضوان مراد ہیں؟ ہم اس خطاب میں شامل نہیں؟ بالکل ہیں۔ جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان لفظ رائنا استعمال نہیں کر سکتے تھے، آج ہم بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا یہ آیت کریمہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ہے، اور قربان جائیے اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا وَقُولُ انظُرْنَا، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پھر کیا کہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ پاک کے پیارے حبیب، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حالات پر نظر رحمت فرمائیے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے محبوب خدا ہماری عرض سنیے، اننی فی بحر غم مغرق، ہماری عرض سنیے، میں پریشانیوں کے سمندر میں غرق ہوں، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، میرا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مشکلات آسان فرما دیجئے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا،
رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے کیسا کرم فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کتنا کرم فرمایا اور پھر کیسا ادب سکھایا۔ اب میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ادب کیسے کرتے تھے۔ ایمان سے آپ سنیں گے آپ کا ایمان بجت کر جائے گا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر کے ادب کس حد تک ہوتا۔ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عمر میں دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہتے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، پر ظاہری طور پر دنیا میں میری ولادت پہلے ہوئی، لیکن بڑے تو حضور ہی ہیں۔ ادب دیکھیں کیسا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب حدیث بیان کرتے تھے حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ وہ انداز بھی رکھتے۔ مثلا اگر حضور نے کوئی حدیث بیان کی مسکرا کر، تو یہ ساتھ مسکرا کر بھی دکھاتے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حدیث پاک بیان کی اور ہاتھ اوپر کیا تو یہ ہاتھ اوپر کر کے تو وہ عکاسی کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ لیکن ادب کیا ہوتا تھا یہ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب نے آپ نے ایک حدیث پاک سنائی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابہ علیہم رضوان صرف حدیثیں سنایا نہیں کرتے تھے، بلکہ کلام فرماتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اشارہ فرمایا ہوتا، کوئی خاص انداز اختیار فرمایا ہوتا، سامنے والے کو کوئی خاص انداز مبارک دکھایا ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ انداز بھی ساتھ اپنایا کرتے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے سوال کا جواب دینے کے لیے حدیث پاک بیان کی، حدیث شریف سنانے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا، پھر اپنی 4 انگلیوں سے اشارہ کیا اور فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یوں ہی ہاتھ مبارک اٹھا کر 4 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ ایسے۔ لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ ہاتھ اوپر کھڑا کر رہا ہوں، حضور کی عکاسی کر رہا ہوں، تو فوراً کیا کہا؟ کہنے لگے یہ ہاتھ میرا ہے، حضور کا نہیں، حضور کا ہاتھ تو براء البراء ہے، یہ میری انگلیاں بھی چھوٹی ہیں، حضور کی انگلیاں بڑی ہیں، میری انگلیوں کے پورے بھی چھوٹے ہیں، میں بھی چھوٹا ہوں، حضور بھی بڑے اور حضور کی انگلیوں کے پورے بھی بڑے ہیں۔ اور یہاں پر ادب بجا لائے، کہا میں ہاتھ ضرور بلند کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کی عکاسی کر رہا ہوں، مگر یہ ہاتھ میرا ہے، حضور کا نہیں، میں چھوٹا ہوں، حضور کا ہاتھ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کس طرح سے ادب کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو نوازا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری لے کر گئے تو سواری وہاں جا کر بیٹھ گئی تو حضور نے نوازا اور کہا کہ ہم آپ کے گھر میں ٹھہریں گے، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیچے ایک کمرہ ہے، یا رسول اللہ ایک اوپر ہے، آپ کرم فرمائیں ذرا اوپر والے کمرے میں تشریف لے چلیں، حضور نیچے ہم رہیں گے، اوپر آپ۔ ذہن میں یہ تھا کہ اگر حضور نیچے والے کمرے میں رہیں گے ہم اوپر رہیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی۔ اب کیا کہا؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت سارے لوگ آ کر ملاقات کریں گے، بہت سارے وفود آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، اوپر چڑھنا مشکل ہو جائے گا، آسانی اسی میں ہے کہ میں نیچے والے کمرے میں رہوں۔
حضور نے نیچے پسند فرمایا. اللہ اللہ اللہ. اب جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ اوپر والے کمرے ساری رات اپنی اسی تگ و دو میں گزر گئی کہ کہیں جہاں پر حضور تشریف فرما ہے ہم اس جگہ کے اوپر نہ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں. دیواروں کے ساتھ لگ گئے, خود بھی سارے گھر والے بھی, کہ کہیں کوئی ہمارا جسم کا کوئی حصہ اس جگہ پر اوپر نہ آ جائے جہاں نیچے حضور تشریف فرما ہے. اور اسی طرح سے اسی اثناء میں کیا ہوا, پانی کا ایک برتن تھا, جو پانی کا برتن گرا تو پانی سے جگہ گیلی ہو گئی. وہاں پر پریشانی ہو گئی اب کہ کہیں کوئی قطرہ نیچے نہ ٹپک جائے چھت سے اور حضور کے آرام میں خلل نہ آئے. جو اوپر لحاف تھا نا, جو لحاف تھا وہ لحاف جلدی سے اس کے اوپر رکھ دیا اور پانی خشک کر دیا. خود ساری رات بغیر لحاف کے ٹھٹر کے گزار دی مگر بے ادبی نہیں ہونے دی. یہ حالانکہ اجازت تھی حضور کی طرف سے, لیکن کیا تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. کیسا ادب تھا. اور سنیں ادب, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنے لگوائے, جس کو آج کل آپ ہجامہ کہتے ہیں نا, حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے. وہ جو خون باہر نکلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیا, کہا جاؤ یہ خون لے جاؤ اور کسی جگہ پر دبا دو زمین میں. اب وہ خون لے کر نکلے, اچھا یہاں دباتا ہوں, ذہن میں آیا نہیں یہاں دباؤں گا تو کسی کا پاؤں اوپر نہ آ جائے, اچھا وہاں دباتا ہوں, پھر وہاں پر آیا کہ نہیں یہاں دباؤں گا تو پھر کسی کا پاؤں نہ آ جائے, اچھا اس جھاڑی کے پیچھے دباتا ہوں, نہیں پھر اس ذہن نہیں مانتا. کرتے کرتے کوئی جگہ پسند نہیں آتی کہ کہیں پر دباؤں گا اوپر کسی کا پاؤں نہ آ جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے. کیا کیا, وہ خون پی لیا. قرآن پاک میں تو واضح حکم ہے کہ قرآن میں خون کے نہ پینے کا حکم ہے. اب یہ شریعت کی تو مخالفت ہو گئی, لیکن کیا ہوا, خون پی لیا. جب واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خون کا کیا کیا. یا رسول اللہ ذہن بن ہی نہیں رہا تھا کہ کہاں دباؤں, ذہن یہی بنتا تھا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو یا رسول اللہ میں نے پی لیا. ارشاد فرمایا جاؤ تم پر آج سے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا گیا ہے. ادب کی بات ہے. عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے, تو کیا ہوا, یہ ان کو قریش مکہ نے, مکے کے کفار نے نا ان کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا کر ذرا دیکھ کر آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا انداز ہے, وہاں پر کیسے رہتے بہتے ہیں, کیا صورت ہے. اب جب یہ آئے نا تو ہو کر واپس گئے, تو جا کر کہا اے مکے کے کافروں, تم کبھی بھی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے. پوچھا کیا ہوا, کہا میں جو وہاں دیکھ کر آیا ہوں میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات میں بھی نہیں دیکھا, میں نے ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتے ہیں, لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں, مگر لوگ اس طرح سے والہانہ محبت اور ادب نہیں کرتے ان لوگوں کا جیسے میں نے محمد کے اصحاب کو ان کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا, کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں, وہ جب اپنا کلی کا پانی زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے غلام زمین پر ایک قطرہ پانی کا گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. وہ کلی کا پانی ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور ہاتھوں پہ لے کر وہ ایک دوسرے ہاتھ سے مس کرتے ہیں, پھر اپنے چہروں پر مل کے ان کو نورانی بناتے ہیں. پھر جس کو وہ نہیں ملتا وہ اپنے دوسرے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے ایسے لگاتے ہیں اور پھر اپنے چہروں پر لگاتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوک مبارک زمین پر گرانا چاہتے ہیں, ان کے غلام کو گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور آپس میں مس کر کے اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناک کی ریٹھ نکال کر زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں, ان کے غلام کو ریٹھ گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں پہ لے کر چہروں پر مل کے اپنے چہروں کو نورانی بناتے ہیں. میں ایسا ادب دیکھ کر آیا ہوں, تم ایسی شخصیت کو کبھی ساری زندگی شکست نہیں دے سکتے. یہ ادب ہے جو صحابہ کرتے, یہ ادب ہے جو صحابہ علیہم رضوان کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے گا اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں, پورے قرآن شریف میں آپ دیکھ لیجئے, کہیں پر بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا.
حالانکہ اللہ پاک نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا قرآن پاک میں، لیکن میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے نام سے نہیں پکارا، القابات سے پکارا۔ کہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، انداز کیسا نرالا ہے۔ تو پتہ چلو علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے پکارنا، یا محمد، یہ ایسے جیسے ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں یا سعید، فلاں کو یا سلیم، یہ کہیں گے تو ہم نام سے پکاریں گے تو یہ عام لوگوں کی طرح ہو جائے گا۔ حضور ہماری طرح نہیں ہے، حضور تو نبی رحمت۔ تو پھر کیا حکم ہے؟ جب بھی حضور کو پکاریں تو یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں، یا حبیب اللہ کہہ کر پکاریں، یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں، اس طرح سے پکاریں۔ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام کہیں جب دو میموں کی وجہ سے دونوں لب ملتے ہیں تو منہ میں شہد کھل جاتی ہے، اس طرح سے نام لینے میں حرج نہیں، لیکن جب حضور کو پکارنا ہو تو پھر یا محمد کہہ کر نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں۔ اسی لیے ہمارا نعرہ بھی اہل سنت کا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، عین شریعت کے مطابق نعرہ ہے۔ تو پھر اچھا ایک اور بات عرض کروں، ادب کی بات کروں۔ میرے امیر اہل سنت نا، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ، مدینہ گئے نا، مدینہ جاتے ہیں مدینہ، تو راستہ اگر کسی سے پوچھنا ہو یا بات چیت ہو رہی ہو نا، تو کوئی کہے نا کہ یہاں سے سیدھے جانا ہے، پھر تھوڑا سا آگے جا کر پھر الٹی طرف جانا ہے، تو آپ فوراً فرماتے ہیں مدینے میں تو کوئی الٹی شے ہے ہی نہیں، سب سیدھا ہی ہے، الٹی نہ کہو۔ پھر کیا کہیں؟ کہا یوں کہو، یہاں سے تھوڑا سا جائیں گے سیدھی طرف جانا ہے، پھر تھوڑا سا آگے جا کے دل کی جانب چلے جانا۔ کس طرف؟ دل کی جانب چلے جانا، یہ نہیں کہا الٹی جانب چلے جانا۔ لفظ وہ نہیں بولنا کہ جو مدینے کی بھی کہیں بے ادبی ہو جائے، لفظ وہ نہیں بولنا کہ جو ادب کے خلاف ہو۔ مدینے میں کوئی الٹی شے ہے ہی نہیں ہے، سب سیدھا ہی سیدھا ہے۔ تو اگر کہیں کہنا ہو کہ کہاں جانا ہے، لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، تو پھر کیا کہنا ہے؟ دل کی جانب چلے جاؤ۔ اپنے اپنے عاشقوں کے انداز نرالے ہیں نا۔ مدینے کا ادب کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، مدینے میں رہنے لگے، تو کھانا کھا رہے تو کسی ایک شخص کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا، دہی کھایا نا تو صرف اتنا نکل گیا، مدینے کا دہی کھٹا ہے۔ کیا نکلا؟ مدینے کا دہی کھٹا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جہاں کا میٹھا ہے وہاں چلے جاؤ۔ مدینے کے دہی کو بھی کھٹا نہ کہنا، یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ مدینے کی کسی شے کو برا نہ کہنا، میٹھا ہی میٹھا ہے سب کچھ، ہر شے ٹھیک ہے۔ یہ بعض لوگ ہمارے نا وہ مطلب ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا، بعض اوقات ہم اپنی وہ کم علمی کی وجہ سے معاملات کر لیتے رہو ہو مدینے گئے سی، ایجنٹ نے کیا سی کہ 400 میٹر تے جانا ہے تے دے نے رہائش بڑی دور دیتی، او ہو کی کری۔ یہاں پر کہتے ہیں کاسا پھڑ کے کرا میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں، تے جے اتھے 200 قدم یا 100 قدم بعد چلنا پہ جائے تے کر لو نا گدائیاں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مدینے کی گلیاں ہیں، گھوم پھر لو نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور مدینے کی اچھا میں نے دیکھا بعض لوگ جو زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا، دوبارہ ان کا مدینے جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب مدینے سے آؤ نا واپس، بڑا ہی سونا سی، ہر شے ہی سونی سی، جو ملیا بڑا ہی بدیا سی، میں تے اس قابل ہی نہیں سا، میں تے اس قابل ہی نہیں سا۔ ایک لمحہ، صرف پوری زندگی میں ایک لمحہ مل جائے نا مدینہ پاک میں اور گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے، وہ پوری زندگی کا حاصل ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب بتائیے اس سے بڑی آپ کو نعمت چاہیے کیا؟ اور علماء فرماتے ہیں جب مدینہ جانا ہے نا تو کوئی نیت اور نہیں کرنی کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، ایک ہی نیت کرنی ہے، صرف ایک نیت۔ کیا؟
میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، بس اور دوسری گل کوئی نہیں، بس صرف ایک ہی کام ہے، میں حضور کی. اب بعض لوگ ہوندے نے اتھے جائیں گا تو اتھوں دی کوک بڑی ودیا بھائی، اتھے جائیں تو اتھے البیک دا جڑا وہ روسٹ ہے نا وہ کھائیں، وہ بڑا ودیا. او بھائی نہیں، یہ ساری شے مل جائیں گی، یہ ساری چیزیں حضور کے مہمان جو ہے، کوئی شے کمی تو رہنی نہیں. آپ اس کی طرف توجہ نہ دو، آپ کی توجہ صرف ایک کی طرف ہونی چاہیے، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. بس نیت ایک ہو، میں حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، بس بات ختم. اس نیت کے بدلے اس کے صدقے سے بخشش ہو جانی ہے. تو بخشش کے علاوہ اس سے بڑی اور دولت کیا ہے؟ اس سے بڑی اور دولت کیا ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں الحمدللہ سنی ہوتا بعد اب جو سنی ہوتے ہیں نا، سنی ایک بات یاد رکھیے گا، جو سنی جتنے بھی اہل سنت ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بے صحیح ادب سے ہے. یہ بعض اوقات نا ہمارے بندے بعض اوقات منہ میں بول رہے ہو جی گستاخی ہو گئی. یاد رکھنا سنی کبھی زندگی میں گستاخ ہو سکتا ہی نہیں. جو گستاخ ہوا وہ سنی نہیں ہو سکتا. سنی کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا. سنی ہمیشہ با ادب ہوتے ہیں، یہ ہماری نشانی ہے ادب. ٹھیک ہے. مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان، آپ کی خدمت میں نا ایک شخص بیٹھا ہے. اس نے کہا جی حضرت صاحب فلانے جلسے گئے ہیں، بڑیاں نعتاں شاطاں پڑھیاں. آپ فوراً ایکٹیو ہو گئے ہیں، آپ بھی یہ کہتے ہو شاد نعت شاد؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نعت کی بے ادبی ہے، نعت شاد کیا ہوا؟ آپ فرمایا اب تم بار بار کہو نعت شریف نعت شریف نعت شریف نعت شریف نعت شریف نعت شریف. ہم سنی اتنے بادب ہیں، یہ جو لوگ ہیں نعتاں شاطاں پڑھیاں، یہ درست نہیں ہے لفظ. نعت اس کو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے، تو جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے اس لفظ کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ یہ بے ادبی ہے. ہم نعت شریف والے ہیں. کون ہیں؟ نعت شریف والے ہیں. ہمیشہ لفظ نعت کو بھی کبھی بے ادبی سے نہ بولنا، وگرنہ کہیں کہ کہیں پہنچ جانے کا احتمال ہے. لہذا جس شے کو حضور سے نسبت ہو، میں دیکھو اب ہم سننی ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے، ہم نے مسواک رکھی ہوتی ہے نا، مسواک، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسواک شریف. کیا کہتے ہیں؟ مسواک شریف. یہ امامہ باندھا ہے نا، عام لوگ کے پاک گئے جی، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ امامہ شریف. کیوں؟ کیونکہ اس کو حضور سے نسبت حاصل ہو گئی. لکڑی کے بہت سارے ٹکڑے ہیں، کسی کے ساتھ فرنیچر بنا دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی ٹاول سٹینڈ بنا دیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی چیز، کسی کے ساتھ کوئی چیز بن گئی. بہت ساری لکڑیاں ہیں، اس کی بہت ساری مصنوعات ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بنی ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ نے کبھی فرنیچر شریف کہا؟ آپ نے کبھی کسی لکڑی کی شے کو کبھی دروازہ شریف کہا؟ نہیں. جب اس کو حضور سے نسبت ہوگی کسی شے کو تو پھر کیا کہیں گے؟ شریف. مسواک کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مسواک شریف. امامہ شریف، داڑھی شریف، زلفیں شریف. کیا؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں، جس شے کو حضور سے نسبت ہو جائے ہمارے ہاں وہ شریف ہو جاتی ہے. تو ادب بہت ضروری ہے، با ادب رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. بولتے ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں کوئی لفظ بولے تو بہت خیال رکھنا. میں یہ دیکھیں ہم نا بڑے دنیا دار لوگ ہیں، سچی بات، ہم دنیا دار، گناہ گار، بدکار، سیاہ شار لوگ ہیں. ہماری تو کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں نا. سنیے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث بیان کرنے لگتے تھے نا، بعض اوقات کئی بار پہلے غشی کے دورے پڑ جایا کرتے تھے، کئی بار حدیث بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. جب حضور کا نام آتا تھا تو ادب کے ساتھ رنگ پیلے ہو جاتے تھے. جس پھٹی کے اوپر، جس رحل کے اوپر حدیث شریف رکھ کر
حدیث کی کتاب رکھ کر لوگ درس دیتے نا، اس پھٹی کو بھی اللہ کے نیک بندے کبھی کمر نہیں کرتے تھے، اس پر حضور کی حدیث بیان ہوتی ہے۔ یہ ادب جو ہے نا، یہ ادب یاد رکھیے گا، یہ ادب انشاءاللہ عز و جل جنت میں لے کے جائے گا۔ تو جہاں جس شے کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے، اس شے کو ہمیشہ ادب سے، احترام سے، اور انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ مدینے جانا نا انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور مدینے جب جائیں ہائے ہائے تو وہاں پر تو پھر مدینہ مدینہ۔ اچھا، مدینے سے آ کر کبھی زندگی میں نہ کسی شے کی بھی نہ آپ نے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ نہیں کہنا ہوٹل دور سی، کمرہ ٹھیک نہیں سی، اے سی چلتا نہیں سی، پانی ٹھنڈا نہیں سی، یہ ہو گیا وہ کرنا، یہ کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرنا، نہیں تو دوبارہ مدینے جانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک گل یاد رکھنا، تو جب مدینے بار بار جانا ہے تو پھر ادب 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 جو وہاں مل جائے وہ قبول 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 ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے تو نہیں نا بھائی، صحیح طرح سے بولے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، رہبر کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد، ماوا کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، حبیب کی آمد، لبیب کی آمد، طبیب کی آمد، کرشی کی آمد، فرشی کی آمد، سہنے کی آمد، مہنے کی آمد، پیارے کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، بی بی آمینہ کے پھول کی آمد، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ اب میں آپ کو کچھ نعرے لگواؤں گا، یہ امیر اہل سنت نے لکھے ہیں یہ نعرے، اور بڑی ترغیبی نعرے ہیں، ان کے اندر بہت معنی خیز نعرے ہیں یہ۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام کے نعرے ہیں، آپ نے جواب دینا مرتضیٰ مرتضیٰ، عاشق مصطفیٰ، سید الاولیاء، خائف کبریاء، متقی پارسا، ہیں نڈر دلیر ہیں، اپنے رب کے شیر ہیں، شہر علم کے ہیں باب، بلحسن بودراب، والد حسین ہیں، غمزدوں کا چین ہیں، یا علی مرتضیٰ، ہو کرم ہو عطا، در پہ آئے ہیں گدا، بھیک دیجئے شاہ، درد دل کر عطا، آل کا واسطہ، دو گناہ کی دوا، مجھ کو نیک دو بنا، نعرہ حیدری، من کنتو مولا، من کنتو مولا، یہ کس نے بولا؟ میں جس کا ہوں مولا، تو اس کا مولا، آقا نے بولا، میں نوکر تیرا، میں خادم تیرا، میں مر جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، زہرا کے شوہر، حسن کے بابا، حسین کے بابا، حسین کے بابا، حسن کے بابا، حسین کے بابا، زینب کے بابا، حنفی کے بابا، غازی کے بابا،
دیوانوں بولو، مستانوں بولو، غلاموں بولو، جوانوں بولو، جمال سے بولو، کمال سے بولو، جلال سے بولو، سینے تان کے بولو، سینے تان کے بولو، سینے تان کے بولو، سینے تان کے بولو، اسماء بھی سن لے، اسماء بھی سن لے، یہ تارے سن لے، یہ سارے سن لے، یہ سارے سن لے، یہ سارے سن لے، یہ تارے سن لے، یہ سارے سن لے، یہ سارے سن لے، تیرا اپنے بولے، تیرا غیر بھی بولے، تیرا اونچا بولے، چلا کر بولو، 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 سنا کر بولو، سنا کر بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدر، 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 نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، اب ذرا اونچا بولنا ہے، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حسن اور حسین بھی، حضرت ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ، حضرت امیر معاویہ، سب صحابیات بھی، سب صحابیات بھی، ازواج نبی، ازواج نبی، ہر صحابی نبی، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، دم دم دستگیر، غوث اعظم میرے پیر، دم دم دستگیر، دم دم دستگیر، دم دم دستگیر۔ ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء جامع مسجد فیضان مدینہ کولو روڈ پر یہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، وہاں شرکت فرمایا کریں، انشاءاللہ نیکیوں کا ڈھیر و خزانہ عطا آئے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔